علیکم ناظرین، پروگرام متضاد کے ساتھ آپ کا میزبان میاں عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید کمیانہ صاحب۔ سر کہیے گا، آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو تو رہائی مل گئی۔ عامر صاحب اس وقت تک تو میرا خیال ہے ہمیں اور فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ سے اتنا بڑا ریلیف خان صاحب کو ملے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح ذاتی طور پر ڈیل کیا ہے، اکاموڈیٹ کیا ہے، وہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہاں کچھ خدشہ ضرور تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ایک کچھ دوستوں کی طرف سے خبر چل رہی تھی کہ جو عدالتیں ہیں وہ خان صاحب کو بچانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، لیکن جو آنن فانن دیکھیں نا، کل اچانک آنن فانن ہوا ہے، 1 گھنٹے کے اندر پیش کرے، اگلے 5 منٹ کے اندر سماعت ہوئی اور ساتھ ہی فارغ کر دیا انہوں نے معاملہ۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ تھا کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سارا فیصلہ ہی پہلے بتا رہے ہیں، بلکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کی پیشی ہے اس کے بارے میں بتائی جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ادارے، ریاستی ادارے یا حکومت نے اس چیز کو تسلیم کیا ہوتا یا ان کی رضامندی ہوتی کہ خان صاحب کو ہم نے فری کرنا ہے، تو رات گئے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گرفتاری ہوئی ہے یا شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہوئی ہے، وہ نہ ہوتی۔ یعنی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ابھی تک بھی چل رہا ہے، وہ واضح پیغام ہے اداروں کی طرف سے کہ جو بھی اس شر پسندی میں، توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گراؤ کے اندر ملوث افراد تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے۔ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ریلیف عدالتوں نے دیا ہے، حکومت اور ریاستی ادارے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا حکومت اور ریاستی اداروں کی شکست ہوئی ہے یہ؟ نہیں، شکست نہیں کہہ سکتے آپ۔ اب تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ حکومت کو کیا ملا۔ حکومت کو یہ ملا کہ اگر تھوڑا سا آپ کمپیرزن کریں تو اسٹیبلشمنٹ اس سے قبل کچھ غیر جانبدار نظر آتی تھی، یہ اتنی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب اس واقعے کے بعد جو پی ٹی آئی نے کیا، 2 روز کے اندر یہ ہوا، ایک تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہوگی، جو ملیٹنٹ، اس کے اندر ملیٹنٹ لوگ بہت ہیں، وہ کہ سارے تو نہیں ہیں۔ اور میں مثال بھی دیتا ہوں کہ ایک شہر کے اندر خان صاحب کے ہزاروں اور لاکھوں کے اندر ووٹرز ہیں، تو نکلنے والے لوگ جو تھے وہ 2-2 250 جو شہر انگریزی کرتے تھے نا، شہر پسندی کرتے تھے، وہ چند لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ملیٹنٹ گروپس جو تھے، ایک تو وہ ایکسپوز ہو گئے، جس کے نتیجے میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، اور ایم ایم عالم صاحب کا جو جس طرح وہ ایک یادگار تھی تیارے، وہ جلایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، بہت سارے اس طرح کے متعدد واقعات مطلب ہے۔ تو وہ ایک تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہوگی، ان 2 دنوں کے اندر یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا، حکومت کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے پی ٹی آئی کے خلاف آ گئی۔ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں، 15 دن پہلے بھی دیکھیں، تو آئی ایس پی آر بھی یہ کہتی تھی اور کبھی انٹرفیئر کہ ہم نیوٹرل ہیں، بلکہ 1-2 جو آرمی کی تقریبات تھی اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پرسوں کی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے سخت الفاظ تھے اور کتنا سخت غصے کا اظہار کیا گیا۔ تو حکومت کو یہ تو حاصل ہو گیا کہ ان کا کام آسان ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اب کھل کر پی ٹی آئی کے مخالف ہو گئی، اور یہ جو دنگے فساد ہوئے ہیں اس سے پی ٹی آئی کے جو ملیٹنٹس کا نیا چہرہ تھا وہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو میری سمجھتا نقصان بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے حکومت کو۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا، کل کی چیف جسٹس کا جو یہ فیصلہ ہے، اس سے اگلی صورتحال آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز نے خبردار کر دیا ہے، حکومتی حلقوں کو تو پہلے ہی معلوم تھا، یہ اندازہ تھا کہ یہ جو سہولت کاری سپریم کورٹ سے ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی اور بہت پرانی ہو رہی ہے۔ حقیقت بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ میرے سے اختلاف کریں، اتفاق کریں نہ کریں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جب سے اس سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح غلط کی ہے، اس کو آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور وہ اسمبلیاں پنجاب اسمبلی جو تھی وہ کبھی ادھر، کبھی حمزہ شہباز کے پاس، کبھی پرویز لائی کے پاس، کبھی پھر ادھر تو کبھی پھر ادھر، کبھی وہ لوگ نااہل اور کبھی ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں۔
تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. اور اگر اس وقت یہ معاملات جو تھے وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوتے تو اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوتی. جیسے قومی اسمبلی نے اپنا مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کرنا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی انتخابات کی طرف جانا ہی جانا حکومت نے. لڑائی تو صرف اس بات کی ہے کہ ایک ہی دن اکٹھے الیکشن ہونا. اس بات پہ تو لڑائی ہے نہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں, یہ ہم نے کروانے ہی نہیں ہے. کیونکہ اب جب خان صاحب کے پاس دونوں صوبوں کی حکومت آ گئی, پرویز صاحب سی ایم آ گئے, تو پرویز صاحب کو مجبور کیا گیا, لالچ بھی دیا گیا, مجبور بھی کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے تو ہمارے جو ایم پیز ہیں وہ ریزائن کر دیں گے, تو پھر آپ اسی وقت فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ مطلوبہ تعداد آپ کے پاس پوری نہیں ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ لالچ یہ دیا کہ آپ کو پارٹی میں ایک اہم عہدہ دے دیں گے. اس بنیاد پہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. اس کے بعد ایک اور نئی سیاسی جو عدم استحکام تھا وہ چلتا رہا. اب جب تک سیاسی عدم استحکام پاکستان میں رہے گا تو اس کے معیشت کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے. تو میں بالکل اس بات کے اوپر قائل ہوں, کنونس ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس وقت بھی یہ اس طرح کے غلط فیصلے دیے اور وہ چلتے 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 آج اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت اور جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات, اس بنیاد کے اوپر کیونکہ حکومت کو خدشہ ہے کہ وہاں سے سہولت کاری ہوتی آ رہی ہے, یہ ہوگی, اور کل کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے. اب میرا ذاتی خیال ہے کہ آج کو 3 اہم بیٹھکس ہو رہی ہیں, 3 اہم بیٹھکیں آج ہیں 3. ایک تو کابینہ کا اجلاس ہے, اور اس سے پہلے بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے, جس میں آپ کے آرمی کے اور جتنے ادارے ہیں آئی ایس آئی ان کے ڈی جی اور سربراہان موجود ہوتے ہیں, آرمی کے تمام جو ادارے ہیں. دوسرا پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہے. 3 آج میٹنگز ہیں حکومت کی, اور تینوں ان ایشوز کے اوپر ہیں. یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کی جائے گی اور سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے اوپر بات کی جائے گی. دوسرا وفاقی کابینہ کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہونی ہے, اور تیسرا پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے. میری اطلاعات ہیں کہ ممکن ہے یہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے جو معاملات تھے, اس کا شاید جو ہے نا مقدمہ وہ خان صاحب کے اوپر ابھی خفیہ مقدمے اس کے اوپر قائم کر دیے گئے ہیں, اور وہ شاید فوجی عدالتوں کے اندر پیش کیے جائیں اور وہ فوجی عدالتوں کے اندر چلائے جائیں. کیونکہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اس کا عام عدالتوں میں, پاکستانی عدالتوں میں لے کے جا نہیں سکتے. وہ لے کے جائیں گے بھی تو بنتا ہی نہیں, اور حالات اس طرح کے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک تو اس چیز کے اوپر کافی حد تک غور ہوگا, اور رات سے یہ چیز ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ حالیہ ملک کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں اور آرمی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا پی ڈی اے کی طرف سے, وہ مقدمات بھی خاص کے اوپر قائم کیے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کر دیے گئے ہوں, اور ان کو آرمی کی عدالتوں میں جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور وہاں خان صاحب کے لیے انتہائی مشکلات ہیں. وہاں تو وہ نہ ان کے ساتھ جتھا جا سکتا ہے, نہ ان کے ساتھ کی سیکورٹی زیادہ جا سکتی ہے. اور فوجی عدالتیں آپ کو پتہ ہے فوج کے جتنا غم و غصہ ہے, اور ان کو مطلب ہے کہ سوال ہی نہیں پتا تھا کہ وہاں سے ریلیف مل جائے. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ نے بھی کل کہا کہ جی ہم نے جو بات کی ہے وہ خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے گرفتاری کو غیر قانونی کرنے کی بات ہے. اس میں نیب کا جو ٹرائل ہے وہ اس کے اوپر ہم اثر انداز نہیں ہو رہے. اگر نیب کے اس چیز پہ اثر انداز نہیں ہوں گے تو اس کے اندر بھی الٹیمیٹلی خان صاحب کو سزا ہوگی. اور جو توشہ خانہ کے اندر جو اپنا فرد جرم عائد ہوئی ہے, حکومت کی کوشش ہوگی کہ یہ اگست سپتمبر تک اس کو لنگر آن کر کے لے کے جائے, اور اکتوبر کے اندر جا کے الیکشن سے کچھ پہلے خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں, اور اسی کے ساتھ خان صاحب کو سزا بھی ہوگی. تو الٹیمیٹلی خان صاحب جو ہے وہ سزائیں بھی بھگتیں گے, جیل بھی جائیں گے, اور یہ مقدمات بھی قائم ہوں گے اور نااہل بھی ہوں گے. اور فیوچر کے اندر یہ عارضی ریلیف ضرور ہے, لیکن مستقبل کے اندر مجھے خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ جو ایسا بڑا تفصیلی آپ نے اپنا تجزیہ دیا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی ادارے اس وقت شدید غصے میں ہیں, اور مستقبل میں ریاستی اداروں اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے. اور حکومت کی اپنے کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.